تو پاپا کے جانے کے بعد تو اس طرح 85 کی بات ہے کہ میٹرک میں تھا میں، تو یہی تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ بس بابا چلے گئے تو اب کیا کریں گے. تو وہ جو سوچ آتی ہے نا کہ والد کا جو سایہ وہ ایک واقعی ایک چھاؤں، گھنی چھاؤں ہے، اور جس طرح انہوں نے پالا، جس طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا سکھایا، تو وہ چیزیں پھر اچھا کچھ چیزیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. جب آپ کا کوئی نہیں ہوتا تو پھر آپ رجوع کرتے اپنے رب سے. تو وہ چیز مجھے بڑی لگی کہ جب میں اکیلا رہ گیا اور میں نے اپنے رب سے کہا تو اس طرح لگتا تھا کہ اللہ کی ذات اتنی قریب ہے. کیونکہ جب آپ رجوع کرتے ہیں، جب آپ کو دکھ ہوتا ہے، تو آپ جب آنسو بہتا ہے نا تو وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک وہ بہت نزدیک سے سنتے ہیں. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے بات میرا رب میرے سن رہے ہیں. اور جو میں نے ڈریم دیکھے وہ اللہ پاک نے پورے کیے. اور جو والد کا گیپ ہے وہ تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. ان کو بہت مس کرتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے خود بھی بات کی کہ والد صاحب نے جیسے تربیت کی، ظاہر ہے ایک والد کی تربیت یا ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بہت شدت سے احساس ہوتا ہے. پھر آپ زندگی میں جب کچھ بھی اچیو کرتے ہیں تو ان مومنٹس پہ آپ کو وہ اپنے قریبی لوگ یاد آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، بڑی آپ کی اچیومنٹ کے اوپر آپ کو ریکگنائز کیا گیا، ملا اس کے حوالے سے. وہ کتنا امپورٹنٹ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ تھا اور جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں یاد آئی؟ جی میں بتاتا ہوں کہ جس خاندان سے متعلق رکھتے ہیں، قوال بچہ گھرانہ 6 یا 700 سال سے منسلک ہیں قوالی سے. تو میرے جو بزرگ تھے صاحب داد خان، خلق داد خان، مائیگریٹ ہو کر غزنی سے آئے اور آ کے انہوں نے دلی میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردی کی. تو قوال بچہ گھرانہ، کیونکہ وہاں پہ قوال جو بچے تھے وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہی لقب چلتا آیا. اس کے بعد پھر میرے بزرگ آ گئے جلندھر میں، تو جن میں میرے خاندان میں مصری خان صاحب جلندھری، احمد دین خان صاحب جلندھری، دین محمد خان دینا قوال جلندھری، مشہور اتنے تھے. ان کی اس وقت اللہ کے حکم سے طوطی بولتی تھی وہاں پہ. اور ان کے جو میرے والد صاحب ہیں استاد میاں داد خان صاحب، وہ مائیگریٹ ہو کے پاک پتن شریف آ گئے. پھر ہماری پیدائش پاک پتن میں ہوئی. تو یہ ایوارڈ جو ہے نا، یہ اللہ کا شکرانہ ہوتا ہے. اور اپنے بزرگوں کو آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی لیگیسی کو چلاتے ہیں. پاک پتن کی دھرتی کا کتنا رول ہے؟ سارا رول ہی پاک پتن کی دھرتی کا ہے. کیونکہ میرے والد صاحب نے جب 85 میں اللہ کو پیارے ہوئے تو انہوں نے فرمایا تھا ہمیں کہ بیٹا پاک پتن نہ چھوڑنا، بابا حضور کا در نہ چھوڑنا. اور کیونکہ ایک شعر ہوتا تھا، لجپال پرید نو توڑ دینی جدی باں پھڑ، سارا سسٹم ہے. تو بابا سے اور پاک پتن میں جن لوگوں نے مجھ سے پیار کیا، پھر لاہور میں آ گیا بہت سے لوگوں نے پیار کیا، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا. جس طرح خان صاحب، اگر ویسے تو روزے ہیں، گرمیاں بھی ہیں، اگر گلا اجازت دے تو 1-2 بول سنائیں نا ہمیں کوئی. ہاں جی، بس آپ ذرا باتیں کرتے ہیں تو نکلتے ہیں. اچھا میں یہ بڑا مس کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا چینلز پہ جاتا ہوں، میرا روزہ رکھ کے بہت میں ڈرائی ہو جاتا ہے. تو میں لیکن جب کوئی گاتا ہو تو میرا دل کرتا ہے میں بھی گاؤں. چلے اچھا لیکن اگلے حصے میں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے.